بحرین کے ظالم شاہی حکام امریکی ایجنٹ ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ بحرین میں ظالم شاہی حکام کے خلاف ملک گیر مظاہرے، مختلف شہروں میں مظاہرین پر فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے حملے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، کشمیر میں کنٹرول لائن پر دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبر نامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehrtv.ir اور ہمارا ای میل ہے خبریں@sehrtv.ir۔ اور اب لیجئے تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے بحرین میں جمعیت الوفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کو اخلاقی ضابطے اور قانون کے منافی اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے آج تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبوں میں شیخ علی سلمان کی گرفتاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بحرین کی سنی اقلیت شیعوں کے مقابلے پر کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں نہ سنی، بلکہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مساجد کو مسمار کر کے بحرینی عوام کے انقلاب کا راستہ روک سکتے ہیں۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے بحرین کے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ 4 سال کے دباؤ اور تشدد آمیز اقدام کے باوجود عوام کے عزم و ارادے کے مقابلے میں بحرین کی شاہی حکومت کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی حالیہ جنگی مشقوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ان جنگی مشقوں کے دوران فوج کے جوانوں نے دشمن کے مقابلے میں اپنی بھرپور طاقت و توانائی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دشمن شکن جنگی مشقوں کا ہمسایہ ملکوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اس سے زیادہ غیروں کے دامن میں پناہ نہ لیں۔ انہوں نے ایران کی مسلح افواج کو علاقے کی مقتدر طاقت بتایا اور کہا کہ ایرانی فوج دشمن کی ہر مذموم سازش کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے 30ویں سالانہ نماز اجلاس کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام کو انتہائی مؤثر اور مفید بتایا۔ خطیب جمعہ تہران نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ بعض فتنہ پرور عناصر پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میڈیا کو اپنی جولانگاہ بنائے ہوئے ہیں اور بعض عناصر نے یونیورسٹیوں کو اپنے لیے ایک پرامن مقام میں تبدیل کر رکھا ہے۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا کہ فتنے کی جڑیں مکمل طور سے کاٹے جانے تک ان فتنہ پروروں کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی۔ بحرین میں معروف انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری ہیں۔ اس درمیان بحرینی فوج اور پولیس کے اہلکاروں نے مختلف شہروں میں مظاہرین پر حملے بھی کیے ہیں۔ بحرین میں جمعے کو مختلف انقلابی تنظیموں اور ائمہ مساجد کی اپیل پر ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت منامہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرین کی سرکوبی میں آل خلیفہ کے فوجیوں اور پولیس کے اہلکاروں نے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا۔ آل خلیفہ کے فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور فائرنگ کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منامہ میں آل خلیفہ کے سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ بحرین میں انقلابی تنظیم جمعیت الوفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے بعد 6 دن سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعرات کی رات آل خلیفہ کے فوجیوں نے دارالحکومت منامہ کے مرکز میں ایک مسجد پر حملہ کر کے بہت سے نمازیوں کو زخمی کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے برطانوی حکومت کی جانب سے آل خلیفہ حکومت کی حمایت پر اعتراض کرتے ہوئے برطانوی پرچم بھی نظر آتش کیا ہے۔ واضح ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے شیخ علی سلمان کو گزشتہ اتوار کو گرفتار کیا تھا اور 2 دن کی تفتیش کے بعد ان کی حراست کی مدت میں 7 دن کی توسیع کر دی تھی۔ بحرین میں حکومت مخالف اہم ترین رہنما کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے پرامن مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی اور شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
ایران کے بزرگ علماء کرام نے جمعیت الوفاق کے جنرل سیکرٹری شیخ علی سلمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے مقدس شہر قم میں مقیم مرجع تقلید آیت اللہ حسین نوری ہمدانی نے ایک بیان میں شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے آل خلیفہ حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ آیت اللہ نوری ہمدانی نے شیخ علی سلمان اور آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند تمام بے گناہ قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آیت اللہ نوری ہمدانی کے اس بیان میں تمام بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑیں اور بحرین کے مظلوم عوام کے حقوق پامال ہونے سے بچائیں۔ ایک اور مرجع تقلید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی کہا ہے کہ بحرین کے حکام ایسے اقدامات نہ کریں جن سے حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے بیان میں شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے بارے میں کہا کہ بحرینی حکام ایسے اقدامات نہ کریں جو دنیا کے تمام شیعہ مسلمانوں اور حریت پسندوں کی نفرت و بیزاری کا سبب بنے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے حق میں ہے کہ وہ انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کو فوری طور پر رہا کر دے، کیونکہ ان کی گرفتاری جاری رہنے کی صورت میں حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں جنہیں قابو کرنا آل خلیفہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن پر فائرنگ کا تبادلہ جمعے کے روز بھی جاری رہا۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی فورس کے درمیان جاری فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکاروں کے مارے جانے کے بعد پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ کنٹرول لائن پر آج تیسرے دن بھی فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ جاری رہا۔ ادھر ایک پاکستانی فوجی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے صوبہ پنجاب کے نوائی علاقے میں واقع گاؤں کو اپنی گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گولہ باری کے خوف سے سینکڑوں پاکستانی اپنا گھر بار چھوڑ کر پرامن مقامات پر چلے گئے ہیں۔ دوسری جانب کشمیر سیکٹر پر جاری فائرنگ کے تبادلے کے ساتھ ہی اسلام آباد اور دہلی کے درمیان الزام تراشیوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نارووال کے علاقے میں بدھ کے روز ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں 1 ہندوستانی اور 2 پاکستانی سپاہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ 2 برسوں کے دوران کنٹرول لائن پر دونوں طرف کے سرحدی محافظین کے درمیان فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان نے 10 برس قبل کشمیر سیکٹر پر سیز فائر کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، تاہم تھوڑے عرصے کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی ایک دوسرے پر اس علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے اپنے قانونی ادارے کو اپ گریڈ کر کے ڈائریکٹر جنرل لا افیئر ڈائریکٹوریٹ کا عہدہ قائم کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں فوجی عدالتوں کے قیام پر تنازع جاری ہے تو دوسری جانب فوج نے پہلے ہی اپنا قانونی محکمہ مضبوط بناتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل لا افیئر ڈائریکٹوریٹ کے نام سے نیا عہدہ بنا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میجر جنرل محمد ارشاد کو اس ادارے کا ڈی جی بنا دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے دوسرے ہفتے میں عسکری حکام نے فوج کے لیگل ڈائریکٹوریٹ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صلاحیت میں اضافے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر قانون سازی ضروری ہے، تاہم ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا عہدہ قائم کرنے کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں شادی کی ایک تقریب پر راکٹ کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کی مکمل تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک سے خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک شادی کی تقریب پر راکٹ حملہ قابل مذمت ہے کہ جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے تھے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بان کی مون نے اس حملے کی مکمل تحقیقات اور حملے میں شامل افراد پر مقدمہ چلائے جانے کے مطالبے کے ساتھ ہی حملے کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جانب سے شائع ہوئی رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں افغانستان میں شدت پسند طالبان کے ہاتھوں کم از کم 3188 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سن 2014 افغانستان میں سب سے مہلک سال تھا۔ ہندوستان نے فرانسیسی جنگی طیاروں کی بجائے روسی ساخت کے جنگی طیاروں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے ساتھ رافائل جنگی طیاروں کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے ہوئے مذاکرات کی ناکامی کے بعد روسی ساخت کے جنگی طیارے سخوئی 30 کے ایک کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان کی فضائیہ سن 2018 کے اواخر تک روس کے 200
72 سوخوئی جنگی طیاروں کو اپنے بیڑے میں اضافہ کرے گی۔ روسی جنگی طیاروں کو ہندوستان ہی میں تیار کیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق روسی جنگی طیارے سوخوئی کی ساخت پر فرانسیسی جنگی طیارے رافائل کی نسبت نصف لاگت آئے گی۔ اس سے قبل ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے ساتھ رافائل طیاروں کی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور ہندوستانی کمپنی HAL کے ذریعے اس کی تیاری کے سلسلے میں اتفاق نہ ہونے پر مبنی اطلاعات شائع کی تھیں۔ ناظرین، اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بحرین کے ظالم شاہی حکام امریکی ایجنٹ ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ بحرین میں ظالم شاہی حکام کے خلاف ملک گیر مظاہرے، مختلف شہروں میں مظاہرین پر فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے حملے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ ناظرین، اور اب مزید خبریں۔ فلسطینی انتظامیہ نے 18 بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں میں رکنیت کی درخواست دے دی ہے۔ قدس خبر رساں ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد مسترد ہونے کے دوسرے ہی دن فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے 18 بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں میں رکنیت کی درخواست پر دستخط کر دیے تھے، اور یہ درخواست اقوام متحدہ کے نمائندے کو دے دی گئی ہے۔ اس درخواست میں جن بین الاقوامی اداروں اور کنونشنوں میں رکنیت کی درخواست دی گئی ہے ان میں بین الاقوامی فوجداری عدالت بھی شامل ہے۔ قدس نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے 18 بین الاقوامی کنونشنوں اور معاہدوں میں رکنیت کی باضابطہ درخواست کے ساتھ ہی 2 خط بھی ارسال کیے ہیں کہ جن میں تمام بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور اسی طرح بین الاقوامی سمجھوتوں اور کنونشنوں کے مطابق فلسطین کے قوانین میں ترمیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کی رات فلسطینی ریاست کی تشکیل کی قرارداد کو مسترد کر دیا تھا۔ سلامتی کونسل میں ہونے والی ووٹنگ میں اس قرارداد کے حق میں 15 میں سے صرف 8 ووٹ پڑے، جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ 5 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل میں کسی بھی قرارداد کی منظوری کے لیے کم سے کم 9 ووٹ پڑنے ضروری ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ویٹو کا حق رکھنے والے 5 ملکوں میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔ عراق کے شمالی شہر الدجیل میں فوج اور قبائلی لشکر کے حملے میں متعدد تکفیری دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عراقی فوج کے 17ویں ڈویژن کے کمانڈر مان بدائی الدراجی نے بتایا ہے کہ صوبہ صلاح الدین میں ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس دوران عراقی فوج نے مقامی قبائل کی مدد سے الدجیل میں داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے کم از کم 10 تکفیری دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ الدجیل کے شمال مغربی علاقے السید الغریب کے نزدیک عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں اور اس علاقے کی مکمل آزادی کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ فلوجہ سٹی میں مارٹر کے چند گولے آ کر گرے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کم از کم 20 عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عراق کی ایک رکن پارلیمنٹ عالیہ نصیف نے عراقی وزارت خارجہ سے اقوام متحدہ میں امریکہ کی شکایت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عراقی رکن پارلیمنٹ عالیہ نصیف نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ کی طرف سے داعش کے لیے ہوائی جہازوں کے ذریعے امداد کی ترسیل کو منصوبہ بند اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے حکومت عراق سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس اقدام کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت دائر کرے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی طیارے مستقل طور پر عراقی فضا میں ان علاقوں میں پرواز کرتے ہیں کہ جو داعش کے زیر تسلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس اقدام سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ داعش کے لیے امداد کی منصوبہ بند ترسیل کی جا رہی ہے۔ عراقی رکن پارلیمنٹ عالیہ نصیف نے مزید کہا کہ امریکہ داعش کے اقتدار اور طاقت کا خواہاں ہے اور عراقی وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے اس اقدام پر کہ جو علاقے کے لوگوں کو سادہ لوح سمجھتا ہے احتجاج کرے۔ شام کے مختلف علاقوں میں جاری فوجی کارروائی کے نتیجے میں تکفیری عناصر کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق صوبہ حلب کے کرد آبادی والے علاقے کوبانی نیز صوبہ دمشق، درعا اور ادلب میں دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم داعش کو رواں سال کے آغاز کے ابتدائی چند گھنٹوں میں انتہائی سخت ہزیمت اور شکست کا سامنا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکاروں کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ کارروائیوں میں داعش سے وابستہ دسیوں مسلح دہشت گرد عناصر مارے گئے ہیں اور بہت سے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کرد ملیشیا نے راش لائبریری کے علاقے اور پانی کی سپلائی کے مراکز پر مکمل طور سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اسی طرح کرد آبادی والے علاقے کوبانی کے 70% علاقے داعش کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ دوسری جانب شامی فوج کے جنگی طیاروں نے دمشق کے مشرقی علاقوں میں واقع مسلح دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کر کے درجنوں تکفیری دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے جنگی طیاروں نے دمشق کے شمالی علاقوں من جملہ بریش، میرا اور میر طیبہ کی گزرگاہوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر شامی حکومت کے مخالفین کی رابطہ کمیٹی نے بتایا کہ جبہت النصرہ نے ادلب کے نواحی علاقے مارت النعمان میں فری سیرین آرمی کے کمانڈر احمد سعود اور اس کے بھائی محمود سعود کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جبہت النصرہ اور فری سیرین آرمی کے درمیان ہونے والی لڑائی میں احمد سعود کا ایک محافظ بھی مارا گیا ہے۔ واضح ہے کہ فوج کے ہاتھوں پے در پے شکستوں اور مختلف محاذوں پر ناکامیوں کے سبب شام کی حکومت مخالف گروہوں میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو شکستوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ فری سیرین آرمی سے موسوم شامی حکومت کے مخالف گروہ اور جبہت النصرہ کے افراد کے درمیان آئے دن مسلح جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مغربی سوڈان میں فوج اور مسلح افراد کے درمیان ایک تازہ لڑائی میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خرطوم سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سوڈانی فوج کے ترجمان کرنل سوارمی خالد سعد نے بتایا ہے کہ مغربی سوڈان میں عبد الواحد محمد نور کے زیر کمان مسلح افراد کے خلاف فوج کی کارروائی میں کم سے کم 50 افراد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کارروائی کے دوران سوڈانی فوج کے کتنے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سوڈانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ جبل المرہ کے مشرق میں واقع فنقہ نامی علاقہ جو مناوی عبد الواحد کے زیر کمان مسلح باغیوں کا مرکز بنا ہوا تھا واپس لے لیا گیا ہے۔ خالد سعد نے بتایا کہ اس کارروائی میں باغیوں کے 50 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں اور کم سے کم 50 مسلح افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سویڈن میں ایک اور مسجد پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اوپسالا میں پولیس نے ایک جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ ایک شخص کو ایک عمارت پر کچھ جلتی ہوئی چیز پھینکتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بیان کے مطابق مسجد کو آگ نہیں لگی، لیکن ملزم نے عمارت کے دروازے پر مذہبی منافرت پر مبنی ایک نوٹ چھوڑا ہے۔ پولیس ترجمان نے سویڈش نیوز ایجنسی TTT کو بتایا ہے کہ پھینکی جانے والی چیز آتشی بم تھا اور حملے کے وقت مسجد میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ سویڈن کی اسلامی ایسوسی ایشن نے متاثرہ مسجد کے جلے ہوئے دروازے کی ایک تصویر انٹرنیٹ پر جاری کی ہے کہ جس پر مسلمانوں گھر جاؤ کا نعرہ بھی درج تھا۔ سویڈن میں ایک ہفتے میں مسلسل تیسری بار مساجد کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 3 دن پہلے رات گئے ایسلوئے شہر میں بھی ایک مسجد پر حملہ کیا گیا تھا۔ کرسمس کے موقع پر 5 لوگ اس وقت زخمی ہو گئے تھے کہ جب اسٹاک ہوم کے مشرقی شہر ایکسٹون میں ایک مسجد پر پیٹرول بم پھینکا گیا۔ نسل پرستی کے مخالف میگزین ایکسپو نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سویڈن میں مسجدوں پر کم از کم 1 درجن حملے ہو چکے ہیں اور ان میں بہت سے کیس رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ملائیشیا کے لاپتہ ہونے والے طیارے کے مزید 10 مسافروں کی تلاش کر لی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے حکام نے بتایا ہے کہ گمشدہ طیارے کے مزید 10 مسافروں کی لاشیں ملی ہیں اور باقی لوگوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فرانسیسی ماہرین بھی ملائیشین ایئر لائن کے طیارے ایئر ایشیا کے حادثے کی تحقیقات کے لیے انڈونیشیا پہنچ رہے ہیں۔ ملائیشیا کی ایئر لائن ایئر ایشیا کا طیارہ جو انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے سنگاپور جا رہا تھا سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس مسافر طیارے کے لاپتہ ہونے کے بعد فضائی سیکیورٹی کی تشویشوں میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 جانبہ مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت الحاق نے شمالی کوریا سے 2 جانبہ مذاکرات پھر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیول نے ہر طرح کے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے مذاکرات کی بحالی کا ایسے وقت مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما
کم جونگ اون نے جمعرات کے روز نئے سال کے آغاز کی مناسبت سے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ اگر جنوبی کوریا کے حکام صدق دل کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے خواہاں ہیں تو پیونگ یانگ جنوبی کوریا کے حکام کے ساتھ منقطع ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کا سلسلہ پھر سے بحال کر سکتا ہے۔ دریاسنا جنوبی کوریا کی وزارت الحاق نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے شمالی کوریا کے مطالبے کے باوجود جاری رکھے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے جمعرات کے روز اپنے خطاب میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کو شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان بے اعتمادی کا سبب قرار دیا تھا۔ جنوبی کوریا نے پیر کے روز جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتیجے میں جدا ہو جانے والے خاندانوں کی ملاقات جیسے مسائل کے بارے میں مذاکرات جنوری میں پھر سے شروع کیے جانے کی تجویز پیش کی تھی۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان آخری مذاکرات گزشتہ سال فروری میں انجام پائے تھے کہ جن کے نتیجے میں شمالی کوریا نے جنگ کے نتیجے میں جدا ہو جانے والے خاندانوں کی باہمی ملاقاتوں کی اجازت دی تھی۔ ناظرین، اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ بحرین کے ظالم شاہی حکام امریکی ایجنٹ ہیں، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ بحرین میں ظالم شاہی حکام کے خلاف ملک گیر مظاہرے، مختلف شہروں میں مظاہرین پر فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے حملے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehrtv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے ہماری تصویری رپورٹ۔
görüyor musun? Konuş şimdi. Bak duman geliyor. Dalga malga yok değil mi? Yok, bak duman aşağı duman geliyor bak. Evet. Bak Şu al gene. Tabella. Tamam. बहरीन के जालिम शाही हुक्काम अमरीकी एजेंट हैं, तेहरान की मरकजी नमाज जुमा के खतीब का बयान। बहरीन में जालिम शाही हुक्काम के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन पर फौज और पुलिस के एहलकारों के हमले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर दो तरफा फायरिंग का सिलसिला जुमे को भी जारी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद रिजवी खबरनामे के साथ। हमारी वेबसाइट है urdu.sehrtv.ir और हमारा ईमेल है खबरें@sehrtv.ir। और अब लीजिए तफसील के साथ खबरें मुलाहिजा फरमाइए। तेहरान के खतीब जुमा ने बहरीन में हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने बहरीन के हुक्मरानों को खबरदार करते हुए शेख अली सलमान की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि 4 साल के दबाव और तशद्दुद आमेज इक़दाम के बावजूद अवाम के अज़्म इरादे के मुकाबले में बहरीन की शाही हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ है। हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने नमाज जुमा के खुतबों में इस्लामी जमहूरी ईरान की मुसल्लह अफवाज की हालिया जंगी मशकों की तरफ भी इशारा किया और कहा कि इन जंगी मशकों के दौरान फौज के जवानों ने दुश्मन के मुकाबले में अपनी भरपूर ताकत व तवानाई का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि इन दुश्मन शिकन जंगी मशफ़ाक़ के सरबराह शेख अली सलमान की गिरफ्तारी को अखलाकी ज़ाब्ते और कानून के मनाफी इक़दाम से ताबीर किया है। तेहरान के खतीब जुमा हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने आज तेहरान की मरकजी नमाज जुमा के खुतबों में शेख अली सलमान की गिरफ्तारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि बहरीन की सुन्नी अक़लियत शियों के मुकाबले पर खड़ी है, इसलिए कि ये लोग शिया हैं न सुन्नी, बल्कि ये अमरीकी एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि मसाजिद को मिसमार करके बहरीनी अवाम के इनकलाब का रास्ता रोक सकते हैं। उनका हमसाया मुल्कों के लिए एक पैगाम था कि इससे ज़्यादा गैरों के दामन में पनाह न लें। उन्होंने ईरान की मुसल्लह अफवाज को इलाके की मुख्तदर ताकत बताया और कहा कि ईरानी फ़ौज दुश्मन की हर मज़मूम साजिश को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने 30वें सालाना नमाज इजलास की तरफ भी इशारा किया और इस सिलसिले में रहबर इनकलाब इस्लामी के पैगाम को इंतहाई मौसर और मुफीद बताया। खतीब जुमा तेहरान ने इस बात की जानिब इशारा करते हुए कि बास फितना परवर अनासिर पर